السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، علماء دین، دانشوران، قوم و ملت کے نگہبان، آپ حضرات کے سامنے امارت شریعہ کے سلسلے میں کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ چند دنوں سے مختلف مضمون پڑھنے کو ملا اور سننے کو ملا ہے، جس میں اکثر و بیشتر بڑے موقر عالم دین، بڑے بڑے بزرگان دین کے بارے میں لعن و طعن اور گالی گلوچ کے جملہ بھی پڑھنے کو ملا ہے۔ بڑی حیرت اور شرم کی بات ہے کہ علماء حضرات ہیں، اس کے باوجود بھی اس طرح کے الفاظ لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں۔ جب سے امیر شریعت کا اعلان ہوا ہے تب سے ہی مختلف لوگ مختلف انداز میں نہ جانے کیسی کیسی حرکت کرنے پر اتر گئے ہیں۔ ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ تینوں جگہ کے 3 نائب امیر کو بنایا جائے، 3 جگہ کے 3 نائب امیر کو بنایا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ کوئی شیرنی تو نہیں ہے کہ سب کو بانٹ دیا جائے؟ امارت شریعہ یہ بہت ہی قابل فخر اور قابل رشک ادارہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں تو قربان جاؤں حضرت امیر شریعت مفکر اسلام مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، اللہ تعالی ہزاروں درود و سلام ان پر نازل فرمائیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں، کہ جاتے جاتے اختلاف و انتشار کو ختم کر کے نائب امیر شریعت طے کر کے گئے، اور نائب امیر شریعت بھی ماشاءاللہ بہت قابل فخر ہیں، اچھے عالم دین ہیں، اور ہندوستان کے مشہور و معروف ادارہ دارالعلوم وقف دیوبند کے موقر استاذ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کو حضرت امیر شریعت نے نائب امیر شریعت بنایا، اور یہ ان کے کام کو آگے لے کر کے چل رہے ہیں۔ ان کے اندر خود اتنی صلاحیت ہے کہ وہ امیر شریعت بن سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ امارت شریعہ کے دستور، اصول، ضابطہ کو وہ جانتے ہیں، اس لیے نائب امیر شریعت ارباب حل و عقد کو لے کر امیر شریعت کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ابھی لاک ڈاؤن ہے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک جگہ اکٹھا ہونا بہت مشکل ہے، اس لیے نائب امیر شریعت نے جو فیصلہ لیا ہے وہ قابل ستائش ہے، قابل مبارکباد ہے۔ میں نے ایک مضمون پڑھا پٹنہ کا، جس میں فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ دامت برکاتہم کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے تفسیر کیا، اس کے بعد لوگ ان سے کہا کہ آپ امیر شریعت بن جائیے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لوگ اتفاق رائے سے بنا دیں گے تو بن جائیں گے۔ میں بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں مولانا خالد سیف اللہ صاحب، لیکن جاننا چاہیے کہ مولانا خالد سیف اللہ صاحب فقیہ العصر ہیں، حیدرآباد کے مستقل رہنے والے ہیں، اور وہ ادارہ چلا رہے ہیں، وہ امارت شریعہ میں بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافی علم دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حضرت امارت کے حرص اور لوگوں کی اتفاق رائے سے دور رہیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو سر پر چڑھا کر کے پیچھے اتار دیں گے۔ آج وہ عزت کر رہے ہیں، کل ہو کر کے آپ کو وہ ذلیل کر دیں گے۔ اس لیے ہر کام اصول و ضابطہ سے ہوتے ہیں۔ ارباب حل و عقد جن کو بھی انتخاب کریں گے، انشاءاللہ وہی امیر شریعت بنیں گے۔ ہم نے سنا ان لوگوں نے کہا کہ اگر مولانا سیف اللہ صاحب کے علاوہ کوئی امیر شریعت بنتے ہیں تو اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا۔ کیا کوئی ایک انسان پوری دنیا کے انسانوں کو خوش کر سکتا ہے، خوش رکھ سکتا ہے؟ اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو امیر شریعت بننے کے قابل ہیں، لائق ہیں، ہر اعتبار سے لائق ہیں۔ اگر وہ لوگ بھی کہنے لگے کہ ان کے علاوہ کوئی بنے گا تو ہم انتشار کریں گے، اختلاف کریں گے، تو پھر یہاں پر خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گی۔ میں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ان پر بالکل خاموش رہیں۔ ارباب حل و عقد جو طے کریں گے، نائب امیر شریعت،
اپنی صدارت میں جن کا انتخاب کریں گے اس کو ہر حال میں تسلیم کرنا ہم سب کی لازمی ذمہ داری ہے، کیونکہ امارت شریعہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی حفاظت ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ امارت شریعہ کے وقار کو بچایا جائے، ان کو فتنہ سے بچایا جائے۔ امارت شریعہ کو بہت لوگوں نے لوٹ کر کے کھایا ہے، اس لیے اب مزید امارت شریعہ کو لوٹنے سے بچا لیجیے۔ ہر عالم دین کی اور ہر عوام و ناس کی، خاص کی اور دانشوران کی یہ ذمہ داری ہے کہ امارت شریعہ کے عزت و احترام کا خیال رکھیں، بزرگان دین کی عزت و احترام کا خیال